السلام علیکم ورحمۃ اللہ ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، کئی ایک دنوں سے ایک ویڈیو بہت ہی تیزی سے وائرل ہو رہا ہے اور وہ ٹرینڈنگ میں بھی ہے، جس میں لوگوں کو یہ دکھایا جا رہا ہے کہ گنبد خضرا کا سایہ نہیں ہے، اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی سایہ نہیں تھے۔ محترم ناظرین، آج ہم اسی کے متعلق بات کرنے والے ہیں کہ کیا واقعی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم آپ کو قرآن کی آیت کے ذریعے سے سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی مخلوقات ہیں سب کا سایہ موجود ہے۔ اللہ رب العالمین کے ارشاد سورہ رعد آیت نمبر 15 کہ دنیا کے اندر جتنے بھی مخلوقات ہیں سب اللہ رب العالمین کے آگے سر جھکاتے ہیں اور وہ صبح شام سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ دنیا کے اندر جتنے بھی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی پیدا کیا ہے سب اللہ رب العالمین کے سامنے سر جھکاتے ہیں، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ یہ سورہ نحل آیت نمبر 48 ہے، یہ ترجمانی ہے کہ کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ دنیا کے اندر جتنے بھی مخلوقات ہیں سب کے سایہ دائیں سے اور پھر وہ بائیں سے وہ اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کے آگے سر جھکاتے ہیں۔ تو ان دونوں آیتوں سے پتہ یہ چلا، ہمیں معلوم یہ ہوا کہ دنیا کے اندر جتنے بھی مخلوقات ہیں، چاہے وہ چرند پرند درند انسان ہو، جتنے بھی ہیں سب کا سایہ موجود ہے اور وہ اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ ریز ہے۔ یہ آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، انسان تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سایہ موجود تھا۔ آئیے ہم حدیث کی طرف غور کرتے ہیں۔ یہ مسلم کی روایت ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ دوپہر کا وقت تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نظر آ رہا تھا۔ یہ بات بالکل واضح اور عیاں ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی سایہ مبارک موجود تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سایہ دار تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، انسان تھے۔ لہذا اگر کوئی شخص اس طریقے کا بات کرتا ہے کہ گنبد خضرا کا سایہ نہیں ہے، تو چند فوٹوز آپ کے سامنے جو مینشن ہو رہا ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ گنبد خضرا کا بھی سایہ ہے۔ اور جو شخص ایسی بات کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ موجود نہیں ہے، وہ ہے کہ وہ عقل کے مارے ہیں، اس کے عقل کی کمی ہے، کیونکہ آپ عقل سے سوچیں، آپ اپنے عقل سے جائزہ لیجئے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، واقعی میں قرآن مجید کے اندر یہ بات بالکل واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، انسان تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو انسان بنا کر دنیا کے اندر بھیجا تھا، نہ کہ آپ نورانی مخلوقات میں سے تھے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ موجود تھے۔ لہذا اگر کوئی شخص اس طریقے کی بات کرتا ہے تو گویا کہ وہ اسے غلط فہمی ہے۔ اور آئیے ہم آپ کو دوسری روایت بھی پڑھ کے سناتے ہیں کہ حدیث حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ اس وقت نظر آ رہا ہے۔ اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ اس حدیث سے بھی معلوم یہی ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ مبارک تھے، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے۔ لہذا ان دونوں آیتوں سے اور ان دونوں حدیثوں سے معلوم یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مبارک تھے، اس بات میں کوئی شک نہیں۔ ایک لمبی روایت، ایک لمبی تفصیل، میں ویڈیو کو لمبا نہیں کرنا چاہتا، بس مختصر آپ کو میں بتا دیتا ہوں۔ حضرت انس کی روایت ہے کہ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ نماز پڑھے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک اپنا ہاتھ کو آگے بڑھایا، پھر کھینچ لیا۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول، آپ معمول کے خلاف آپ نماز کے اندر یہ کام کیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے سامنے اس وقت جنت کا نظارہ دکھایا گیا اور میرا من اچک لیا تھا کہ میں اس میں سے کچھ پھل لے لوں۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ کو کھینچ لیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم دکھائی گئی۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ راوی حدیث کہتے ہیں کہ میرا سایہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ دکھا، یعنی اس حدیث سے بالکل واضح ہوتی ہے۔ یہ حدیث یقیناً لمبی ہے لیکن مختصراً میں آپ کو بتا دیا کہ اس حدیث سے بھی موجود ہے، اس واقعے سے بھی ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مبارک تھے، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے۔ بریلوی کے احمد رضا خان اپنے ترجمانی کے اندر بھی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھے۔ لہذا اگر کوئی شخص سایہ کا انکار کرے تو گویا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرے، یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہونے کا انکار کرتا ہے،
گویا کہ وہ حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتوں کا بھی انکار کرتے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ وہ شخص مردود ہے، وہ شخص شیطان ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے۔ محترم ناظرین، بس بتانا یہ ہے کہ لوگوں کے ان افواہوں سے بچیں، اور حقیقت میں جو دلیل آپ کے سامنے موجود ہے اور حقیقت میں جو مبنی ہے اس کے اوپر آپ توجہ دیں۔ یہ بالکل واضح اور آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ موجود ہے، لہذا اگر کوئی شخص اس میں کوئی اور عقلی دلیل پیش کرے تو وہ شخص عقل کی ماری ہوئی ہے یا پھر اس کا عقل کی کمی ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اے بار الہ تو ہم تمام مسلمان بھائیوں کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، خاص کر ان تمام مسلمانوں کو جو راہ ضلالت میں بھٹک رہے ہیں، جو جانے انجانے میں باباؤں کے چکر میں پڑ کے غلط راستہ اختیار کر لیے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ان کو ہدایت دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔